علیہ الرحمہ مزار کے قریب بہرحال جس میں حضرت کا روحانی فیض شامل ہونا بھی بعید نہیں، اس لیے میں اس کا ثواب حضرت کی روح مبارک کو پہنچاتا ہوں۔ قلندر کی جو صفت اس وقت کتاب و سنت سے ثابت کر رہے ہیں، طریق القلندر ہے نا۔ بہرحال قلندری سے ثابت کیا ہے، جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل جو ہوتے ہیں شرعی طور پر، وہی لوگ انہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کون تھا ابھی جس کا ذکر کیا، منصور حلاج، کہا منصور حلاج کو قتل کرنے والے لوگ سمجھے نہیں اصل میں اس کی بات کو شرعی طور پر، اس کے حقیقت کو، ورنہ وہ بہت بڑا پہنچیلا آدمی تھا۔ بہرحال یہ اشرف الجواب، یہ میں ابھی ذرا بعد میں اس کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ ابھی پھر حضرت حکیم الامت کی ایک کتاب میرے سامنے آ گئی، اصلاحی نصاب ہے حکیم الامت مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے جس کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں، دارالارشاد دہلوی کی چھپی ہوئی ہے، اور جناب علی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہرحال اس کتاب میں تو بہت ساری قابل نوٹ باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت کا نعل مبارک ہے۔ یہ نعل مبارک ہے، کس کا ہے معلوم ہے یہ نعل مبارک؟ نعل مبارک ہذا مثال نعلہ صلو علیہ آلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ طریقہ توسل نیل الشفا بنال المصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے شفا یابی کا حصول۔ ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ایک وہ نکلا ہوا ہے، الیاس پادڑی، بڑے قادری ہوتے ہیں نا، یہ قادری جو ہوتے ہیں نا یہ پادڑی ہی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہاں تو وہاں نکلا ہوا ہے، تو وہ پورا کتاب جو بھی لکھے گا اس پہ سب نعل مصطفیٰ بنا کر کے، اور ہم اور پاکستان میں تو باقاعدے اب تو جلوس بھی نعل مصطفیٰ کا نکل رہا ہے جناب علی، جوتے کی، جیسے یہ اشرف علی صاحب تھانوی نے بنوایا ہے نا نعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے اس نقشہ، اس کو سروں پہ رکھ کر کے اب وہ جلوس نکالتے ہیں۔ کیوں دیکھو بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ اس سے کیا ہے۔ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کو، جو علماء دیوبند کے گرو گھنٹال اور ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ ناچیز اشرف علی عرض کرتا ہے کہ ان دنوں ہم لوگوں کے کثرت معاصی سے جو کچھ علوم بلیات صوریہ معنویہ سب ہو رہے ہیں، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ نعل مقدس حضور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت سریع الاثر پایا گیا ہے، اس لیے اسلامی خیرخواہی باعث اس کی ہوئی کہ خیر النعال صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی شکل بنا کر کے فوق عدد الرمال حسب روایت امام زین العابدین عراقی سب مسلمانوں کی نظر کی جائے کہ اپنے پاس رکھ کر برکات حاصل کریں اور اس کے توسل سے اپنے حاجات اور معروضات پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں صحابہ کرام کو یہ جوتے جو ان کے پاس موجود تھے ان کو تو یہ چیز نہ سوجی، لیکن یہ دیوبند کے مولویوں کو جوتے کا نقشہ بڑا شوق آیا ان کو، یہ جوتے کا نقشہ بنا کر کے لکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رات آخری شب میں رات کو اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے۔ اللہ کے نبی کتنا پڑھتے تھے؟ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعت پڑھتے تھے، یہ حضرت کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے پڑھے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 11 بار کلمہ طیبہ۔ یہ 11 کا عدد جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، بدعتیوں کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی۔ یہ 11 کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 11 ہی کیوں؟ 11ویں شریف والا ہے یہ، اسی لیے 11 ہے، ہاں اسی لیے ان کے چہروں پہ بھی 12 بجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار درود شریف، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو باادب اپنے سر پر رکھے، یوں، ہاں اس نقشے کو کیا کرے؟ اپنے سر پر باادب۔ لوگ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیے بنا کے سروں پہ رکھتے ہیں قبے کا، تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور حضرت جوتے کا اپنے ہاتھوں سے لکیریں بنائی ہوئی اس کو سروں پہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہ دیوبندی توحید ہے، امپورٹ توحید ہے۔ سنیے لکھ رہے ہیں اس نقشے کو بادب اپنے سر پر رکھے اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے کہ الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشہ نعل شریف کو سر پر لیے ہوں، اللہ کو نہیں معلوم ہے تو کیا چیز سر پہ اٹھایا ہے، بتلانے کی ضرورت ہے بھائی، لیکن کہتے ہیں نا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ 14 صدی کے ملاؤں کی، مجددوں کی، اس دور کے مجددوں کی، دیوبندی مجددوں کی۔ ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس فعل شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے۔
پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے، سر پر سے اتار کر اسی نال کو اپنے چہرے پر کیا کرے؟ نال مانے جوتا یار. ہاں کبھی آپ لوگ اس سگ کی طرح وسوسے میں رہیں. اب میں نے جب سگ مانے کتا اس کا ترجمہ کر دیا تو لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جیسے میں نے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا جناب عالی. کہنے لگے یہ کون سی سگ؟ سگ کی سگ مانے کتا بھائی، سگے مدینہ کہتے ہیں، مدینے کا کتا، سگے غوث الورا غوث پاک کا کتا، سگے غوث الثقلین غوث کا کتا، وہی سب سگ ہے. ایسے یہ نال، نال مانے جوتا. ہاں تو مگر خلاف شرع اس کو چہرے پر ملے، اس کو بمحبت بوسہ دے، ہاں اس کو چومے اومے. اشعار ذوق و شوق بغرض اریاد عشق محمدی پڑھے، اریاد عشق محمدی میں اشعار پڑھے جو انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا، ہے نا. کہتے ہیں کہ ایک کہنے لگے کہ ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا تھا. ابو جعفر کہتے ہیں میں نے ایک طالب علم کے لیے نقشہ بنوا دیا. وہ میرے پاس ایک روز آ کر کہنے لگا میں نے آدھی شب گزشتہ میں اس کی عجیب برکت دیکھی کہ میرے بیوی کے اتفاقاً ایسا سخت درد ہوا کہ قریب بہلاکت ہو گئی. میں نے یہ نقشہ شریف درد کی جگہ رکھ کر عرض کیا کہ یا الہی مجھ کو صاحب نال کی برکت دکھلائیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عنایت فرما دی. ماشاءاللہ. ہاں دیوبندی مولویوں عوام بیچارے تو ان کو میں نہیں کچھ چھیڑتا، نہیں ان تبلیغی بھائی بیچاروں کو. ہے اشرف علی صاحب تھا حکیم الامت کی پڑیا ہے، دیکھو تمہیں بھی بڑے درد ہوتے رہتے ہیں. سنو قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ اس آزمائی ہوئی برکت ہے، جو شخص اس کو تبرکن اپنے پاس رکھے ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کے غلبے سے، شیطان شرکت سے، حاسد کی نظر بد سے امن و امان میں رہے گا. اگر حاملہ عورت درد ذہ کی شدت کے وقت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھے تو اس کی مشکل آسان ہو. ماشاءاللہ نسخے بتائے جا رہے ہیں. ایک کسی بہرحال یہ پورے یہ نقش شریف درد کی جگہ رکھ لیا. بہرحال ایک اب واقعات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اس نقش شریف کو اپنے پاس رکھے تو خلائق میں مقبول رہے اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہو. یہ نقش شریف جس لشکر میں ہو اس کو شکست نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں غزوہ احد میں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان کا جوتا ہے؟ استغفر اللہ. بھائی میرے جوتا تو جوتا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر گندگی لگی ہے تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نبی کو جا کے کہہ دو تمہارے جوتے میں گندگی لگی، نکال کے باہر کر دو. دیا کہ نہیں دیا؟ اس کو اس کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی نسبت؟ غزوہ احد میں نبی موجود ہیں. فتح شکست میں تبدیل ہوئی ذرا سی نافرمانی پر. حضور کے چچا کے گلے کٹے اور اجل صحابہ شہید ہوئے. ہاں حضور موجود ہیں لیکن ذرا سی نافرمانی پر یہ منظر ہو رہا ہے. اور یہاں جوتوں کے اوپر تو جس لشکر میں ہو وہ لشکر پتہ ہی آپ وہ جناب علی، اس کو شکست نہ ہو. جس قافلے میں ہو لوٹ مار سے محفوظ رہے، جس اسباب میں ہو چوروں کا اس پر قابو نہ چلے. اب یہ نقشے بنوا کے اسی لیے دروازوں پر نقش کرا لو سب سارے. ہاں یہی ہے، یہی سب. یہ گورنمنٹ کو بھی دیوبندی مولویوں کو یہ نسخے اشرف علی صاحب تھانوی کے بتا دینے چاہیے. خامخواہ چوروں سے پریشان ہو. پاکستان ہندوستان کتنے لوگ چور لوٹ مار کرتے ہیں. جناب علی یہ نقشے لگوا دو سارے چوکنوں پر. ارے جب کاغذ لے کے پوج سکتے ہو تو تم مورتی بنا کے اور اس جوتے کے لکڑی کا بنوا کر کے یا جناب علی پیتل کا، سونے کا، چاندی کا بنا کر کے کیوں نہیں پوج سکتے ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پوجنا ہی ہوا نا. استغفر اللہ. کشتی میں ہو تو غرق سے بچا رہے، حاجت اس کی توسل. یہ تمام سب بہرحال یہ پوری بکواس. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بریلویوں کا. یار بریلوی پھر وہ بریلویوں کی بات چھوڑو کیونکہ وہ تو ہیں ہی عقل سے پیدل، ان کا کہاں ذکر. یہ تو وہ ہیں جو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں. اس جلتے پر تتا پانی ایک مثل ہے. ہاں اس جلتے پر تتا پانی یہ ہیں علماء دیوبند، ان کا یہ عقیدہ ہے. سنو وقت بہت کم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. آگے بڑھیں جناب علی. شاید میری یہ کیسٹ نہ رہ جائے. یہ بھائی جو کتابیں میں حوالے میں پیش کر رہا ہوں ان کو ذرا باہر کرو، نکالو ان کو یہاں سے. بھی اس کی ضرورت نہیں رہی الحمدللہ. ایک کتاب یہ فتاوی رشیدیہ رہنے دیں ذرا سا، ضرورت پڑ سکتی ہے. آئیے اب میں آپ کو اور کچھ باتیں لے چلوں ذرا سا حضرات. اب ذرا میں تذکرۃ الرشید میں گھستا ہوں. 14 صدی کے نبی کا دیدار کرواتا ہوں. دیوبندی نبی. کون سا نبی؟
دیوبندی آپ کو حیرت ہوگی. یہ دیکھیں ہمارے پاس تذکرۃ الرشید موجود ہے یہ, اور یہ حوالہ میرے پاس الحمدللہ بہت پرانے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور, محمد عاشق علیہ صاحب میرٹھی نور اللہ عمر قدو, نور سے کسی درجہ کم ان کا مقام نہیں ہوتا ہے. باتیں بہت ہیں اللہ کی قسم, لیکن ایک دو نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہے نا. یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17, فتاوی تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17. یہ ہے دیکھیں, یہ دیوبندی نبی ہے نئے طور پر. یہ حالات بیان کیے گئے ہیں کس کے؟ سمانح قدوۃ العلماء زبدۃ الفقہاء فخر المحدثین قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج رشید احمد گنگوہی, ان کے تذکرے ہیں. رشید کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ, بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے. کیا؟ سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ میرے نبی کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, رسول کی اتباع کرو, اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی, اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طرح سے جس طرح تمہارے صحابہ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں وہ حق. اور یہاں پر 14 صدی کے یہ دیوبندی نبی ہیں یہ, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع نجات اور سب کچھ ہدایت موقوف ہے کن کی اتباع پر؟ رشید احمد صاحب گنگوہی کی اتباع پر. ہم کہتے ہیں کہ نجات اور ہدایت موقوف ہے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. ہم کافر ہیں, ہم یہ دعویٰ کر کر کے گمراہ ہیں, ہم یہ دعویٰ کر کر کے اہل سنت سے خارج ہیں, اور یہ اپنے مولویوں کو نبی ثابت کر رہے ہیں. اور اتباع اور ہدایت اور نجات موقوف ہے رشید احمد کی زبان پر. یہ سب سے بڑے موحد اور متبع سنت اپنے آپ کو علماء دیوبند سمجھ رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ کتابیں, یہ الفاظ جھوٹ نہیں بولتے. کوئی 2 ٹکے کا مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھنے والے نے نہ جانے کس وجہ سے اور کس طرح سے لکھا ہے, اس کو مفہوم نکالنے والے نے کچھ اور مفہوم نکال لیا ہے. یہ تعویلات, یہ تمام سب چیزیں تم کر تو سکتے ہو, لیکن یہ عبارت جو ہے کہ میں باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر, ان کی اتباع پر ہدایت. اس سے بڑھ کر کے اور سنیں جناب علی, یہی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں, اور اسی کتاب سے میں نے ثابت کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ زنا کی تہمت لگائی گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر. یہ دیکھیں, اللہ میں کیا کیا بات بتاؤں. جلد نمبر 2 صفحہ 247 کھولیں اور آپ کو میں اللہ کے ذکر کا ایک نیا عجوبہ دیوبندی مولویوں کا بتاتا ہوں. 247 اور جلد نمبر 247 اور جلد نمبر 2. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ایک دن کرنال کے 246-247 ایک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر اور دھڑ الگ الگ دیکھا ہے. بزرگ لوگوں کے سر الگ, دھڑ الگ, پیر الگ. مجھے یاد آیا, میں یہ واقعہ بتاؤں کہ جہاں میں تھا پہلے, وہ مر گئی ہوگی وہ عورت, وہ بتاتی تھی, ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب پیر صاحب کے ہاں, تو وہ بتاتی تھی, کہتی تھی کہ ایک دفعہ میں حضرت کے کمرے میں گئی, آپ وظیفہ کر رہے تھے, میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا سر الگ, پیر الگ, جسم الگ, یعنی ہاتھ سر سب کچھ الگ الگ.
لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر پڑی فوراً سب کچھ مل گیا اور کہنے لگے اے دیکھنا کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں. میرے اب مر گئے نا وہ حضرت، تو اب وہ عورت